نہ کوئی دوسرا ادارہ کلیم کر سکتا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اسی بلوچستان کے میں آیا تھا، اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد، جب ایک پورا جنریشن آف lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And یہ تھے the great lawyers of Balochistan. یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے۔ وہ آج کی نہیں، مسلسل آتے رہے، اور افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو، اس صوبہ کو، اس باڑ کو، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھے۔ میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا، اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، آئین اور جمہوریت کا بالادستی کا جدوجہد لڑ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن کو، جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے، ان کو تو کیا پتا، اس پہ مذاق کرایا گیا، اس پہ طنز کیا گیا۔ تو میں اس بات کو اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں، میں آپ میں سے ہوں۔ میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی وہ عدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا، کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا۔ آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کے کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے، تو وہ ہے اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی۔ وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کی وزیر اعظم بنی، وہ خواب پورا نہیں کر سکی۔ جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی اور دوسرا غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے۔ میں تو حیران ہوں، اپنے ریفرینڈم، ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر؟ اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو، اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میرے جماعت کے کارکن کو، مختلف جماعت کے کارکن کو
نشانہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے، اور ایسے نہیں گزرے، ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا، انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی، جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے، اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے، اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا، 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے، ہم نے وہی عدالتیں دیکھے، آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے، دوسرے میں میری بہن کو، اور سابق وزیر اعظم جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں۔ یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا، جس نے یہ نظر دیکھا۔ نثار کھورو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر، وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص، سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے، کہا تھا کمپلیٹ جسٹس، وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے، whatever۔ این آر او کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے، افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ تمام کیسز سے باعزت بری۔ اب میں کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، میں نواسا ہوں قائد عوام کا، بی بی کا بیٹا ہوں، صدر کا بیٹا ہوں، مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی، تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا۔ اگر یہ لوگ 58(2) آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں۔ اگر یہ ان کو سیاست الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نااہل کر دیں۔ پورا آزاد عدلیت میں، آزاد عدلیہ میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا